بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 118 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ایک نئی بات کو جو کہ عام اور خاص کی بات سے مربوط ہے۔ ہماری بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو مخصص آ رہا ہے جو کلام کی تخصیص کر رہا ہے، چاہے تخصیص متصل ہو یا تخصیص منفصل ہو، آیا وہ تخصیص جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اگر وہ مجمل ہو، مبہم ہو، آیا اس کا جو اجمال ہے وہ عام میں سرایت کرے گا یا سرایت نہیں کرے گا۔ قبل اس کے ہم اپنی بات کو بیان کریں بطور خلاصہ جب ہم اپنی گزشتہ بحث کی جانب اشارہ کریں گے، چونکہ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے مخصص کی دو طرح کی قسمیں آتی ہیں، ایک ہے تخصیص لفظی اور دوسری ہم نے بیان کی تھی تخصیص لبی۔ پھر ہم نے تخصیص لفظی کی دو قسمیں بیان کی کہ ایک ہوتی ہے تخصیص متصل اور دوسری ہوتی ہے تخصیص منفصل۔ فرماتے ہیں یہاں تک ہماری گفتگو جو ہوئی ہے وہ ان قسموں کے بارے میں ہے، تخصیص لبی کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں تخصیص کی ایک اور قسم بھی ہمارے پاس آتی ہے، ایک اور تقسیم بھی آتی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے تخصیص مبین اور دوسری ہوتی ہے تخصیص مجمل۔ تخصیص مبین کیا ہوتی ہے کہ جہاں پہ تخصیص مبین ہو، واضح ہو، یعنی اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ اب تک جو ہم نے گفتگو تھی وہ تخصیص مبین کے حوالے سے تھی، یعنی وہاں پہ ہم نے بات کی کہ تخصیص کے بعد آیا عام حجت ہے یا حجت نہیں ہے، عام حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے۔ تخصیص کی جو ہم نے قسمیں بیان کی، تخصیص متصل ہے، منفصل ہے، فرماتے ہیں ساری کی ساری جو تھی وہ تخصیص مبین تھی، واضح تھی۔ لیکن فرماتے ہیں اب جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ تخصیص مجمل کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، الخامس فرماتے ہیں 11 بحث میں سے ہماری 5ویں بحث اس بارے میں ہے کہ حل یسری اجمال المخصص الی العام، کہ جو عام کا مخصص ہے، فرماتے ہیں اگر وہ مخصص مجمل ہو تو آیا اس کا اجمال عام میں سرایت کرے گا یا سرایت نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں کان البحث السابق، جو ہماری گزشتہ بحث تھی وہ کس بارے میں تھی، وہوا حجیت العام فی الباقی، آیا عام اپنے باقی افراد میں حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ وہاں پہ ہم نے کیا فرض کیا تھا، فی فرض ان الخاص مبین لا اجمال فی، وہاں پہ ہم نے جتنی بحث کی ہیں وہ اس کے اجمال کے بارے سے گفتگو نہیں تھی بلکہ اس بارے میں تھی۔ وہاں پہ ہم نے فرض کیا تھا کہ جو ہمارے سامنے تخصیص آ رہی جو خاص آ رہا ہے وہ کیا ہونا چاہیے، مبین ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، تخصیص میں کسی قسم کا اجمال موجود نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں انما الشک فی تخصیص سے غیر، فرماتے ہیں وہاں پہ ہمیں شک ہوتا تھا کہ آیا اس کے غیر میں تخصیص کی، یعنی آپ کے جو باقی افراد ہیں آیا ان میں تخصیص ہے یا تخصیص نہیں ہے، ما علم خروجہ عن الخاص، کہ جن کا خاص سے خارج ہونا ہمیں معلوم ہے، آیا اس کی تخصیص ہوئی یا تخصیص نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں اس کے متعلق ہمیں شک تھا، اور وہاں پہ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی وہ عام مبین کے حوالے سے تھی۔ فرماتے ہیں وعلینا الان، اب ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ ان نبحث عن حجیت العام فی فرض اجمال الخاص، کہ یہاں پہ ہم جس چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ فقط اور فقط کس کے بارے میں ہوگی، خاص کے مجمل کے بارے میں ہوگی، ابہام کے بارے میں ہوگی۔ یعنی ہم یہاں پہ تخصیص مبین کے حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے بلکہ تخصیص مجمل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فرماتے ہیں سوال ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ آیا خاص کا اجمال عام میں سرایت کرتا ہے، یعنی اگر سرایت کر جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ شک کی صورت میں ہم عام سے تمسک نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم دوسری صورت کی بات کریں گے، اگر خاص کا اجمال عام میں سرایت نہیں کرتا تو فرماتے ہیں شک کی صورت میں ہم کیا کر سکیں گے، عام سے تمسک کر سکیں گے، چونکہ اجمال نے سرایت نہیں کیا، فقط خاص مجمل ہوگا، عام اپنے حال پر باقی رہے گا۔ اگر ہمیں شک ہو جائے تو ہم عام سے تمسک کر سکیں گے۔ فرماتے ہیں اس بحث کو بیان کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے سامنے جو اجمال اور ابہام ہوتا ہے اس کی کلی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اجمال در مفہوم جس کو ہم شبہ مفہومیہ کا نام دیتے ہیں، اور دوسرا ہے اجمال در مصداق جس کو ہم شبہ مصداقیہ کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے وعلینا، فرماتے ہمارے اوپر واجب و ضروری ہے الان ان نبحث عن حجیت العام فی فرض اجمال الخاص، کہ ہم خاص کے مجمل ہونے کو فرض کرنے کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کریں کہ آیا جو ہمارے سامنے جو خاص آ رہا ہے، جو تخصیص آ رہی ہے وہ مجمل ہے، آیا اس صورت میں جو باقی ہمارے پاس عام کے افراد ہیں وہ حجت ہیں یا حجت نہیں ہے۔ ہم نے اس کے متعلق بحث کرنی ہے، ہمارا مورد بحث ہے۔ فرماتے ہیں بحث کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ جو اجمال ہے وہ کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں والاجمال علی نحوین، ہمارے پاس جو اجمال آتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، الاول الشبہۃ المفہومیہ
اور آگے آئے گا الثانی الشبہۃ المصداقیہ. الاول شبہۃ المفہومیہ. شبہ مفہومیہ کیا ہوتا ہے؟ وہی فی فرض الشک فی نفس مفہوم الخاص بان کان مجملا. فرماتے ہیں کہ شبہ مفہومیہ اس مقام پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں خود خاص کے مفہوم کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ بان کان مجملا، جو کہ کیا ہوتا ہے؟ مجمل ہوتا ہے، یعنی خود ہمیں کیا ہے؟ مفہوم اس کا معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے اس کو کہا شبہ مفہوم، یعنی اصلا اس کا معنی، اس کا مطلب یہ کیا ہو جائے؟ مجمل ہو جائے. فرماتے ہیں شبہ مفہومیہ میں ایسا ہوتا ہے. سب سے پہلے مثال دے رہے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بات کو واضح کریں گے. شبہ مفہومیہ کا حکم کیا؟ فرماتے ہیں نحو قولہ علیہ السلام. فرماتے ہیں جیسا کہ امام علیہ السلام کا فرمانے کیا؟ کل ماء طاہر، ہر پانی پاک ہے، الا ما تغیر طعمہ او لونہ او ریحہ. فرماتے ہیں مگر یہ کہ جس کا ذائقہ متغیر ہو جائے، جس کا رنگ متغیر ہو جائے، یا جس کی بو متغیر ہو جائے، اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک کے ساتھ اس میں تغیر آ جائے، اس کے علاوہ ہر پانی کیا ہے؟ طاہر ہے. فرماتے ہیں یہاں تک تمہاری بات واضح ہوگی کہ جو پانی طاہر ہوگا وہ کیا ہے؟ اس میں شامل ہو جائے گا، لیکن وہ والا پانی جو اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ متصف ہوگا، وہ پانی کیا ہوگا؟ نجس ہوگا. یعنی ہمیں اس کے بارے میں بھی یقین ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی یقین ہے. شک کی صورت میں ہے، فرماتے ہیں ہمیں اس تغیر کے بارے میں شک آتا ہے. افراد کے بارے میں یقین ہے لیکن شک آتا ہے ہمیں تغیر کے بارے میں. اگر تو ان اوصاف میں سے کوئی صفت اس میں موجود نہ ہوئی تو ہم اس کو عموم میں شامل کریں گے، اگر ان میں سے کوئی ایک صفت موجود ہے تو عموم سے نکال کر ہم اس کو تخصیص میں شامل کریں گے. لیکن فرماتے ہیں مصداق کے بارے میں شک نہیں، ہمیں ہے مفہوم کے بارے میں. الذی یشک فیہ بان المراد من التغیر خصوص التغیر الحسی او ما یشمل التغیر التقدیری. فرماتے ہیں کہ ہمیں شک ہو ہے اس بات میں کہ یہاں پہ جس تغیر کی بات کی جا رہی ہے آیا وہ تغیر حسی ہے کہ جس کو محسوس بھی کیا جائے، زبان کے ذریعے چکھ کے اس کو محسوس کیا جائے، یا آنکھوں کے ذریعے اس کو دیکھ کر پہچانا جائے، یا مثال کے طور پر اس کو سونگ کر کیا ہے اس کو پہچانا جائے. یعنی ان تین حواس کے ذریعے اس کو محسوس کیا جائے. آیا صرف وہ والا تغیر مراد ہے یا اس سے مراد تغیر تقدیری ہے جو کہ ان حواس کے علاوہ بھی کیا ہے اس کو مثال کے طور پر درک کیا جا سکتا ہو. ان حواس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ دیگر تغیرات کو بھی شامل کریں. یعنی اس کا معنی خاص تغیر حسی ہے یا تغیر حسی کے علاوہ اس میں تغیر تقدیری بھی شامل ہے. فرماتے ہیں اب یہ ہوگی ہمارے سامنے پہلی مثال. اب پیش کریں دوسری مثال. دوسری مثال کیا ہے؟ ہمارے سامنے حکم آتا ہے کہ احسن الظن الا بخالد، خالد کے علاوہ باقی سب سے کیا رکھو؟ حسن ظن رکھو. فرماتے ہیں الذی یشک فیہ. فرماتے ہیں اس خالد کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے کہ ان المراد من الخالد هو خالد ابن بکر او خالد ابن سعد. کہ آیا خالد سے مراد کیا ہے؟ خالد ابن بکر ہے یا خالد ابن سعد. یعنی خالد کے معنی اور خالد کے مفہوم کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ آیا اس سے مراد خالد ابن بکر ہے یا اس سے مراد خالد ابن سعد ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے آگی دوسری مثال. یہ دو مثالیں ہم نے پیش کی، یہ شبہ مفہومیہ کی مثالیں تھی. آگے بیان کر رہے ہیں دوسری قسم کو جو کہ ہے شبہ مصداقیہ. فرماتے ہیں الثانی الشبہۃ المصداقیہ. تو دوسری قسم ہمارے سامنے آتی ہے شبہ مصداقیہ. شبہ مصداقیہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ کیا ہو آپ کو مفہوم خاص کا جو اصل معنی وہ آپ کو معلوم ہو، مفہوم آپ کے سامنے واضح ہو، لیکن افراد میں سے کسی ایک فرد کے خاص کے مصداق میں شامل ہونے کے اعتبار سے آپ کو کیا ہو؟ شک ہو. یعنی آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ خاص میں شامل نہیں آیا، کسی اور صورت میں خاص میں شامل ہو رہا ہے، شامل ہے، اجمال ہے آپ کے سامنے. فرماتے ہیں اس کو ہم شبہ مصداقیہ کا نام دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہے آپ کو اصل معنی تو معلوم ہے لیکن اس کے خارجی مصداق کے بارے میں آپ کو کیا ہوتا ہے؟ شک ہوتا ہے. اس کی بھی دو مثالیں انشاءاللہ پیش کریں. پہلی مثال کیا ہے کہ فاسق کا معنی آپ کو معلوم ہے، یعنی جو گناہان کبیرہ یا گناہان صغیرہ پر مصر ہے، گناہان کبیرہ انجام دیتا ہو یا بار بار گناہان صغیرہ انجام دیتا ہو، لیکن خارج میں ہمارے سامنے ایک زید آتا ہے اور زید عالم ہے. آیا اس زید کے اوپر فاسق کا عنوان صادق آ رہا ہے یا صادق نہیں آ رہا ہے؟ یعنی ہمیں فاسق کا معنی تو معلوم ہے لیکن یہ فاسق جو ہے وہ خارج میں اس زید عالم پر صادق آ رہا ہے یا صادق نہیں آ رہا ہے. اس کو ہم شبہ مصداقیہ کا نام دیتے. دوسری مثال انشاءاللہ آگے بیان کریں. الثانی الشبہۃ المصداقیہ. تو فرماتے دوسری قسم ہے شبہ مصداقیہ. شبہ مصداقیہ کیا ہوتا ہے؟ وہی فی فرض شک فی دخول فرد من افراد العام فی الخاص.
فرماتے ہیں جب ہمیں عام کے افراد میں سے کسی ایک فرد کے خاص میں داخل ہونے کے بارے میں شک ہو جائے، البتہ مع وضوح مفہوم الخاص ہے، لیکن دوسری جانب سے کیا ہو، خاص کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب ہمارے لیے کیا ہو، واضح ہو۔ خاص کا معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن خارج میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاص کے افراد میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے، بے ان کان مبینا لا اجمال فی، اس طرح کے خاص کا جو مفہوم ہے مبین ہو، واضح ہو، لا اجمال فی، اس میں کسی قسم کا اجمال موجود نہ ہو۔ مثال اس کی مطلب دوسری مثال ہم اس کی پیش کریں، پہلی مثال تو ہم نے اپنی جانب سے فاسق کی پیش کر دی کہ ہمیں فاسق کا معنی معلوم ہے لیکن خارج میں ہمیں شک ہے کہ زیادہ عالم کے اوپر فاسق کا مساق صادق آ رہا ہے یا صادق نہیں آ رہا۔ دوسری مثال بھی اس جیسی ہے، فرماتے ہیں گزشتہ مثال کہ جو ہم نے بیان کی تھی پانی والی کہ کل ماء طاہر، ہر پانی پاک ہے، الا ما تغیر طعمہ او لونہ او ریحہ، مگر یہ کہ جس کا رنگ بو ذائقہ کیا ہو جائے، تبدیل ہو جائے۔ فرماتے ہیں اب یہاں پہ ہمیں اتنا تو پتہ چل جائے کہ تغیر کا معنی کیا ہے، دلیل سے معلوم ہو جائے کہ تغیر کا معنی صرف تغیر حصی ہے یا مثال کے طور پہ تغیر کا معنی حصی بھی ہے اور تقدیری بھی ہے۔ فرماتے ہیں تغیر کا معنی ہمیں معلوم ہو جائے لیکن خارج ہمارے سامنے کیا ایک پانی ہو، آیا نجاست سے متغیر ہوا ہے تاکہ ہم اس کو خاص کے حکم میں شامل کرے، یا وہ متغیر نہیں ہوا تاکہ اس کو اپنی طہارت پر باقی رکھے، یعنی ہمیں اس کے مصداق کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ آیا وہ عام میں شامل ہو رہا ہے یا پھر خاص میں شامل ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہو جائے گی ہمارے سامنے دوسری مثال شبہ مصداقیہ کی، اذا شک فی مثال الماء السابق، فرماتے ہیں جو گزشتہ ہم نے پانی کی مثال دی تھی اس میں اگر ہمیں شک ہو جائے کہ ان ماء معینہ تغیر بالنجاست فدخل فی حکم الخاص، آیا جو ہمارے سامنے خارج ایک معین پانی موجود ہے، کسی برتن کے اندر کسی تالاب کے اندر موجود ہے، آیا وہ نجاست سے تبدیل ہوا ہے تاکہ فدخل فی حکم الخاص، کہ ہم اس کو خاص کے حکم میں داخل کر دیں، ام لم یتغیر، یا وہ اس سے تبدیل نہیں ہوا، فہو لا یزال باقیا علی طہارت، وہ اپنی طہارت پر ہر حال میں باقی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے بارے میں کیا ہو جائے ہمیں شک ہو جائے، یعنی ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ تغیر سے مراد کیا ہے لیکن خارج میں آیا تغیر اس پر آیا ہے، تغیر نہیں آیا، مصداق کے بارے میں ہمیں شک ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آگے کلی طور پر دو قسمیں، ایک ہے شبہ مفہومیہ اور دوسری آگے شبہ مصداقیہ۔ فرماتے ہیں والکلام فی الشبہتین یختلف اختلافا بینا، فرماتے ہیں دونوں شبہات کے بارے میں، شبہ مفہومیہ اور شبہ مصداقیہ کے بارے میں جو ہمارے سامنے اختلاف آتا ہے وہ واضح اختلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے نام سے معلوم ہے کہ ایک میں مفہوم میں اختلاف ہوتا ہے، کہ ایک کے مفہوم میں ہمیں شک ہوتا ہے اور دوسرے کے مصداق میں شک ہوتا ہے، لہذا دونوں کا حکم بھی کیا ہوگا، مستقل اور الگ الگ ہوگا۔ فَلْنُفَرِّدْ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَحْثًا مُسْتَقِلًّا، بس ہم کیا کریں گے، دونوں کے لیے الگ الگ اور مستقل بحث بیان کریں گے۔ پہلے میں انشاءاللہ شبہ مفہومیہ کو بیان کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر شبہ مصداقیہ کو بیان کریں گے۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، فرماتے تخصیص کے ہمارے پاس دو طرح کی تقسیمات آتی ہیں۔ پہلی تقسیم جو ہم نے گزشتہ بیان کی کہ ایک ہوتی ہے تخصیص لفظی اور دوسری ہوتی ہے تخصیص لبی۔ پھر ہم نے تخصیص لفظی کی دو قسمیں بیان کی کہ ایک ہوتی ہے تخصیص متصل اور دوسری ہوتی ہے تخصیص منفصل۔ ایک تقسیم تو ہمارے سامنے بھی آتی ہے، دوسری تقسیم ہمارے سامنے کون سی آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے تخصیص مبین اور دوسرا ہوتا ہے تخصیص مجمل۔ فرماتے تخصیص مبین کیا ہوتا ہے، یعنی کلام کے اندر جو تخصیص ساری مبین ہو، یعنی کیا ہو، وہ واضح طور پہ بیان کریے کہ یہ جو افراد کیا ہیں خارج ہیں، 80 میں سے 100 میں سے مثال کے طور پہ 80 افراد جو ہے موجود ہیں لیکن باقی 20 افراد کو خارج کر دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تخصیص مبین ہو، اب اس میں فرق نہیں ہوتا چاہے وہ متصل ہو یا منفصل ہو، کلام تخصیص میں ظہور رکھے گا اور جو عام باقی ہوگا اپنی حقیقت میں بھی باقی رہے گا اور وہ ہمارے لیے حجت بھی ہوگا، یعنی شک کی صورت میں اس سے تمسک کرنا بھی صحیح ہوگا۔ یہ ہوگی تخصیص مبین کے حوالے سے۔ لیکن فرماتے ہیں دوسری نام سے ہمارے پاس جو دوسری قسم آتی ہے تخصیص مجمل جو اس کے مقابلے میں ہے، فرماتے ہیں اگر کلام کے اندر تخصیص مجمل ہو پھر ہمارے سامنے سوال اٹھے گا کہ آیا یہ اجمال صرف خاص میں ہوگا یا یہ اجمال عام میں بھی صلاحیت کر جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ کلی طور پر ہمیں سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ اجمال اور ابہام ہوتا کیا، پھر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ کون سی قسم کا کون سا حکم ہمارے سامنے آئے گا۔ فرماتے ہیں اجمال اور ابہام دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اجمال در مفہوم اور دوسرا ہوتا ہے اجمال در مصداق۔ فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے اجمال در مفہوم کی اس کو ہم شبہ مفہومیہ کا نام دیتے ہیں۔ شبہ مفہومیہ سے مراد کیا ہے کہ خاص کا معنی مجمل ہو اور اصلاً اس کا معنی آپ کو معلوم نہ ہو، یعنی آپ کو اس کا مطلب ہی پتہ نہ ہو کہ یہ جو کلام کے اندر لفظ استعمال ہو اس کا اصل معنی کیا، اس کے بارے میں آپ کو شک ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسری قسم آتی ہے جس کو ہم نے کہا تھا ابہام در مصداق اور اس کو شبہ مصداقیہ بھی کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے کہ خاص کا معنی تو آپ کو معلوم ہو، آپ کے لیے مجمل نہ بلکہ آپ کے لیے مبین ہو، واضح، آپ کو اتنا تو پتہ ہے خاص کا
کا معنی کیا ہے؟ مثال جیسے ہم نے دی تغیر سے مراد تغیر حصی ہے، تغیر تقدیری ہے، لیکن خارج میں خاص کے مصداق میں شامل ہونے کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ آیا یہ خاص کے افراد میں شامل ہے یا شامل ہے۔ اگر تو خاص کے افراد میں شامل ہوا تو اس پر خاص والا حکم لگے، اگر شامل نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اصل عموم سے تمسک کریں گے اور ہم کیا کریں گے؟ اس کو حجت قرار دیں گے اور عام والا جو حکم ہوگا اس کے اوپر ہم لاگو کر دیں گے۔ فرماتے ہیں دونوں کے بارے میں انشاءاللہ الگ الگ گفتگو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔